starting from the very first technique to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to feel that deep connection with Allah subhanahu wa ta'ala is remembering death, اپنی موت کو یاد کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت, کثرت سے حازم اللذات کو یاد کیا کرو. frequently, constantly remember the destroyer of pleasures which is الموت, which is death. اور ہم کتنا فریکوینٹلی یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے کہ تم کثرت سے یاد کیا کرو. اور ہم کتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اگر دو چار دنوں میں کوئی شخص اچھی محفل میں کہہ دے کہ یار ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے, تو ہم سب اس کے بارے میں چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا تو نے بات کر دی, یہ کہ تو نے یاد کرا دیا, ہمارا سارا مزہ ختم کر دیا, ابھی تو انجوائے کر رہے تھے, ابھی تو ہلا گلا گپ شپ ہو رہی تھی, موت تو تم بیچ میں سے کہاں لے آئے, سارے تم نے جو نا پارٹی کو خراب کر دیا, یو آر اے ٹرن آف. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کثرت سے تم اس کو یاد کرو. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, اور جو وہاں کا پرنس تھا اس نے پوچھا کہ شیخ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی, ایسا کیوں ہے, ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہم موت کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, کیونکہ تم نے دنیا کی لائف کے لیے انویسٹ کر کے رکھا ہے. بیکاز یو ہیو بلٹ دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ یو ہیو ڈسٹرائڈ دا ہیئر آفٹر. That is the reason you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اصل انویسٹمنٹ کہاں کر کے رکھی ہے, دنیا کی زندگی میں یا آخرت کے لیے. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ I don't know anything which is more certain but people deal with it as it is doubtful. جیسے بالکل یہ آنی نہیں ہے. کوئی ہے آج تک جو کہ موت سے بچا ہو, کوئی ہے ایسا جو کہ جس نے آج تک موت کا مزہ نہ چکھا ہو. اگر کوئی ایسا ہوتا جو موت کے منہ سے جس کو نجات مل جاتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہونے لگے, آپ بھی فوت ہونے لگے ہیں, آپ وفات پائیں گے. وانہم میتون, اور یہ سب وفات پا جائیں گے. جتنا مرضی بچ لو, جتنا مرضی اپنے ہیلتھ پہ کام کر لو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو, تم فورٹس میں کیوں نہ ہو, تم اپنی جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو, تمہارے گارڈز کیوں نہ ہو, تمہارے پاس جتنا مال کیوں نہ ہو, تمہارا جتنا مرضی اسٹیٹس, تم جتنے مرضی سیاسی بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو, یدرککم الموت, تمہیں موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی بری اسٹمک انفیکشن ڈیولپ ہوئی, اور میں چونکہ فوڈی ہوں, میں نے اس سے پچھلی رات کو باہر کا پیزا کھایا تھا. تو اگلے دن جب مجھے وہ ڈیولپ ہوئی, دوپہر میں تھوڑا بہت بخار تھا, ٹھیک ہو گیا. رات کو جب دوبارہ بخار شروع ہوا تو سلولی اینڈ گریجولی وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ میری پوری باڈی شیور کر رہی تھی, اینڈ آئی واز ان کانسٹنٹ موشن, میرے پورا جسم ہل رہا تھا. آج تک مجھے ایسا بخار نہیں ہوا تھا جس میں پورا جسم جو ہے نا وہ ایسے تڑپ رہا ہے. اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف کہ میں نہ ہلوں اور میں نہ شیور کروں, لیکن اٹ واز سو ہارڈ اینڈ اٹ واز سو پینفل کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور جب ایمرجنسی میں میرے جو گھر پہ کزنز آئے ہوئے تھے, وہ مجھے لے کے گئے ہاسپٹل, اینڈ یقین جانے بیکاز آف دا لیول آف شیورنگ اینڈ بیکاز آف دا لیول آف ٹیمپریچر آئی واز سفرنگ تھرو, آئی واز اسیومنگ دیٹ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ maybe 24 hours. کیونکہ جتنا زیادہ مجھے باڈی شیور کری اور جتنا ہائی ٹیمپریچر ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے میرے ٹیسٹ میں نے جب میں کرایا تو 1-2 ٹیسٹ ایب نارمل سے آئے, تو اس کی ریزن آئی تھاٹ کہ شاید اس وجہ سے, اس میں لکھا تھا کارڈیک اریسٹ کین ہیپن, سم ادر تھنگس کین ہیپن ایز ویل. تو مجھے لگ گیا کہ آئی تھنک آئی ایم گونا پاس اوے. اور میں نے اتنا زیادہ اس بارے میں سوچنے تھا کہ اتنا جلدی, ابھی تو بڑے پلانس تھے, دین کے کام کے پلانس تھے, ایڈونچر ٹرپس پلان کیے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھیں, لیکن دا فیلنگ کہ آئی ایم گونا ڈائی ان دا نیکسٹ 24 hours, آئی مائٹ بی اے ڈیڈ باڈی. تو دل نے یہی پکارا اور کہا کہ تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی, میں بھی ریڈی نہیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موت کی یاد انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملنے کی اور اپنے رب کے سامنے حساب دینے کی تیاری میں لگا دیتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو اپنی موت کو روزانہ یاد کریں,
روزانہ لیو ایز اف یو آر گونا ڈائی. اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا, اور یہ ڈیوائن ریولیشن ہے. فرمایا تم زندگی اس طرح گزارو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, لیو ود دس لائف ایز اف یو آر اے ٹریولر اور وے فرر, تم جو نا مسافر ہو یا اسٹرینجر ہو. اور صحابہ نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا کہ رات کو میں دیکھوں گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اور جب رات کرو تو پھر یہ مت امیجن کرو, یہ مت اسیوم کرو کہ میں کل زندہ ہوں گا. تو ایک شخص تھا جس کو مسجد میں لوگ بڑا متقی جانتے تھے, اور اس سے کہا کہ آپ کائنڈلی نماز پڑھائیں, آپ ہمیں لیڈ کریں نماز میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی اچھا محسوس نہیں کر رہا, میں کل تو میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل فجر پہ زندہ ہوں گے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ تو انہوں نے اس بندے کو امام مقرر نہیں کیا.